اگر کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں دنیاوی معاملات کو لے کر کینہ، حسد اور بغض ہے تو نہ صلاۃ التسبیح قبول، نہ نوافل قبول، نہ روزہ قبول، کچھ قبول نہیں، سب رد ہے۔ یعنی دل میں کینہ برابر رہے گا اور معافی بھی چلتی رہے گی، مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، اور وہ کینہ کپٹ بھی برابر رہے گا۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی بالکل ہے۔ نقصان دیکھو اپنا ہے۔ آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے تو ہر نماز سے پہلے، ہر روزے سے پہلے، ہر زکوٰۃ سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے اپنے اوپر ایک بات لازم کر لو کہ اپنا دل ہر مسلمان کے لیے کینے سے پاک کر لو۔ اس میں نقصان کسی کا نہیں ہے، نقصان اپنا ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے کہ ہماری عبادت غیر مؤثر ہے، ہماری دعائیں اثر انداز نہیں ہیں۔ دل صاف و پاک کرو، آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف۔ اپنے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، ہمارا دل گندا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو، اگر گلاس میں پانی ہے تو اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالنے سے پانی پاک ہوگا کہ ناپاک؟ بولو، ناپاک۔ لیکن سمندر میں 1000 لوگ مل کر بھی پیشاب کریں تو پانی پاک ہوگا کہ ناپاک؟ پاک۔ تو گلاس کا پانی ہم کیوں بنتے ہیں؟ ہم پیشاب سمندر کو ناپاک نہیں کرتا، بلکہ سمندر میں آ کر پیشاب کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کر، اگر اللہ کا مقبول بن، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ورزش ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ورزش ہو رہی، کچھ مل نہیں رہے۔ روزہ رکھ رہے، صرف بھوکے رہ رہے، کچھ مل، اس لیے کہ عبادت کی قبولیت کا تعلق یہ دل سے، اور دل کون سا؟ دل صاف رہے۔ مومن کا دل صاف رہنا چاہیے۔ ایک حکایت یہاں بیان کی جاتی ہے، بڑی مشہور حکایت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کنویں کے اندر کتا گر گیا، کتا۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ کنویں کے اندر کتا گر گیا، اور کتا گرا تو محلے کے 4 لوگ 4 مولویوں کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتیوں کے پاس گئے، اور کسی نے کہا اتنے ڈول نکالو، کسی نے کہا اتنے ڈول نکالو، کسی نے کہا اتنے ڈول نکالو۔ اب سب نے اپنے اپنے طور پہ ڈول نکالنے کے لیے کہا۔ جو سب سے زیادہ معتبر بزرگ تھے انہوں نے کہا اتنی نکالو، اتنی زیادہ نکال دیا۔ جب ساری ڈول نکال کے پانی پھینک دیا تو چونکہ گاؤں کے لوگ بھولے والے ہوتے لیکن ہوتے ہیں بڑے ہوشیار، اور انہوں نے کہا کہ جب پیر صاحب نے فرمایا کہ اتنے ڈول نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا، تب کنواں جو پاک ہو گیا ہے تو ہم افتتاح کریں گے اس طرح سے کہ پہلے کنویں کا پانی پیر صاحب کو پلائیں گے، پھر ہم پئیں۔ انہوں نے پانی لیا اور پانی لے کے پیر صاحب کو دیا۔ پیر صاحب نے سنت کے مطابق دیکھا تو وہی کہا میں کیسے پیوں، اس میں تو کتے کے بال ہیں پانی کے اندر، میں نہیں پی سکتا۔ کہا کہ ہمیں پلا رہے، خود نہیں پیتے ہیں۔ کہا میں نے کہا تھا اتنے ڈول نکالنا، کہا آپ نے کہا تھا اتنے ڈول نکالنا، نکال دیے، اب پیو پانی، تب ہم پینا شروع کریں گے۔ بھائی کتے کے بال، جب اتنے ڈول نکالے تو کتے کے بال اس میں کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ اب آ گئے تو ہم کیا کریں؟ پیر صاحب تھے ہوشیار، انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ پانی نکالا کہاں نکالا؟ جتنے ڈول کا اتنے نکالا کہاں؟ کتا کہاں ہے؟ کتا کہاں ہے؟ تو کہا کتا تو کنویں میں ہی ہے۔ کتا کہاں ہے؟ کنویں میں۔ تو کہا کنویں میں کتا اگر رہے گا تو ساری زندگی پانی نکالتے رہو گے تو بھی پانی کبھی پاک نہیں ہوگا۔ پہلے طریقہ یہ ہے کہ کنویں سے کتا نکالو۔ طریقہ کنواں پاک کرنے کا ہے کہ پہلے کنویں سے کتا نکالو، کتا نکال کے پھر کنویں کو پاک کرو تو کنواں پاک ہوگا۔ بس یہ دل کے کنویں میں، یہ دل کے کنویں میں حسد کا، بغض کا، کینے کا، کپٹ کا کتا گر گیا ہے۔ اب ہم اس کو زکوٰۃ دے کر کے پاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کتا بیٹھا ہوا ہے نا تو اس کے بال آ ہی جاتے ہیں۔ پھر ہم نماز پڑھ کے اس کتے کو پاک، یہ کنویں کو پاک کرنا چاہتے ہیں لیکن بیٹھا کتا ہے۔ پھر درود شریف پڑھ کے اس کنویں کو پاک کرنا چاہتے ہیں مگر ہے کتا اس کے اندر۔ تو پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کنویں کے، اس دل کے کنویں سے حسد، بغض، انانیت کا کتا نکال کر باہر کیجئے، پھر ایک ہی سجدہ ہمیں جنتی بنانے کے لیے کافی ہوگا۔
بات پہلے یہ ہے، اور یہ ہے بہت مشکل، یہ ہے بہت بہت مشکل ہے. یہ کتا نکالنا آسان نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں کتا نکالنا. کہ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، درود شریف ہزاروں بار پڑھنا آسان ہے. یہ دل کا بیٹھا ہوا، کیونکہ شیطان اس کو نکلنے نہیں دیتا. شیطان سوچتا ہے کہ جس دن یہ کتا نکل جائے گا اس دن تو دل سے میرا خاتمہ ہی ہو جائے گا، اس لیے کتا نکلنے نہیں دیتا. اس لیے میرے بھائیوں، دل پاک کرو، پہلے کینے سے دل کو صاف کرو. مومن کا دل بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دل لوگوں کے لیے پاک و صاف رہے، طریقہ کیا ہے؟ میرے دل میں خیال آیا وہ فلاں ہے نا فلاں، وہ تباہ ہو جانا چاہیے. اب یہ خیال کیوں آیا؟ کینے کی وجہ سے ہے. وہ تباہ ہو جانا چاہیے، فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اللہ اس کو آباد کر، اس کو بربادی سے بچا، اس کو مصیبت سے بچا. اب وہ نفس کے ساتھ جنگ ہوگی. نفس کہہ رہا ہے تباہ ہونا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح دھیرے 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 دل سے کینہ کپٹ نکلتا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو تم سے دور بھاگے تم اس سے قریب جاؤ. کیا کرو؟ جو تم سے دور بھاگے تم اس سے قریب جاؤ. پھر فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. پھر فرمایا، جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو. جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو. اب دیکھو، حضور سے لوگ بغض رکھتے تھے، میرے کریم آقا نے کبھی کسی سے بغض نہیں رکھا. ابو سفیان نے ساری جنگیں مسلط کی، بدر ابو سفیان کی وجہ سے، احد ابو سفیان کی وجہ سے، خندق ابو سفیان کی وجہ سے، ہے نا. لیکن جب فتح مکہ کے موقع پہ میرے کریم آقا مکے میں داخل ہوتے ہیں تو حضور جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فرمایا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے اس کو امان دوں گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی امان دوں گا. اب دیکھیے، سب سے بڑے دشمن کے لیے یہ معاملہ ہے. تو دل پاک کریں. دلوں کی پاکی بہت بڑی چیز ہے. جب تک کہ دل پاک و صاف نہیں ہوں گے، کسی عبادت کا صلہ، کسی عبادت کی برکت نہیں ملے گی. اور میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج مسلمان ہر نیکی کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اپنا دل صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دل صاف نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. سگے بھائیوں کے لیے دل صاف نہیں، بھتیجوں کے لیے دل صاف نہیں، بھانجوں کے لیے دل صاف نہیں ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خود کی بیوی کے لیے بھی ان کے دل صاف نہیں. کچھ نہیں ملے، کچھ ملنا ہی نہیں ہے. زندگی تباہ ہوگی، زندگی برباد ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو صاف کرنے کے لیے آئے تھے. اگر دل صاف نہیں کیا تو حضور علیہ السلام کا نور کیسے ملے گا؟ دلوں کی صفائی بڑی قیمتی چیز ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگ آپ کی بہت برائی کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے آپ سے. کچھ لوگ آپ کو کہتے تھے امام وہ تو آپ کو برا کہتا ہے. تو امام مسکرا کر فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو وہ توفیق ہے تو میں کیا کروں؟ اس کو وہ توفیق ہے، میں کیا کروں؟ میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک قول پڑھا، بہت پیاری بات مجھے یاد ہے. فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت کی ترقی کا راز، اعلیٰ حضرت کی امام علیہ. آج میں دیکھ رہا ہوں، میری تو بہت چھوٹی سی عمر ہے، کہ ہندوستان میں ایسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتا ہوں جہاں لوگ صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، لیکن وہاں بھی لوگ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ذکر ان کی زبانوں پر بھی ہے. یہ کوئی لائی لپیٹی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، ایک دم پیور بات ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں ہندوستان کے کونے کونے میں، بلکہ کل میں ایک گاؤں میں تھا، پچپڑوا، وہاں دیہات کے لوگ بھی آئے تھے جلسے میں. دیہات کے لوگ بھی آئے تو شہر کے لوگ تو نعرہ لگا رہے تھے عشق و محبت، عشق و محبت. ایک دیہات کا لڑکا کیا وہ لگا رہا تھا، عشق و محبت، عشق و محبت، وہ نعرہ لگا رہا تھا. تو لوگ اس پہ ہنس بھی رہے تھے، لیکن اس کو وہ عشق نہیں کہہ رہا تھا، وہ عشق و محبت یہ کہہ رہا تھا. وہ میں اس کی بات کہہ نہیں پا رہا ہوں. عشق و محبت
یہ کہہ رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، لیکن میں حیران تھا کہ اس کو عشق بھی بولنا نہیں آتا ہے، لیکن یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت سے عشق کرتا ہے۔ یہ خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ خاص بات ہے۔ کیا راز ہے؟ راز کیا ہے؟ امام احمد رضا کی اس ترقی کا، اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں خود لکھا ہے، فرماتے ہیں، عاجزی دیکھو، فرماتے ہیں فقیر کے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ 108 علوم و فنون کے، لیکن عاجزی، فقیر کے پاس علم نہیں ہے، فقیر کے پاس عمل بھی نہیں ہے، فقیر کے پاس تقوی اور پرہیزگاری بھی نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی تشریح وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، لیکن پھر کہتے ہیں مگر الحمدللہ فقیر کا دل ہر مسلمان کے لیے بالکل پاک و صاف ہے، فقیر کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے، اس لیے کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ دیکھو جس دل کے اندر ایک بات آپ خود سوچیں، ہم خود سوچیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پہلے سے گندگی پڑی ہے، پیشاب پڑا ہوا ہے، بکری کی لیت پڑی ہوئی ہے، پاخانہ ہے، یہ ہے، وہ سب کانٹے ہیں، گندگی ہے، بولو وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کیونکہ وہاں پہلے سے گندگی ہے۔ اب میرے اور آپ جیسا انسان گندگی میں جا کر نہیں بیٹھتا، تو جس دل کے اندر پہلے سے کینے کی گندگی ہو، اللہ وہاں پہ عشق رسول کو کیسے رکھے گا؟ وہاں محبت رسول کو، یہ سب بالکل کھوکھلے نعرے ہیں۔ جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینے ہیں، ان کے دلوں میں کبھی عشق رسول آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عشق رسول کی جگہ صاف و شفاف دل ہے، پاک و صاف دل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کے دلوں میں عشق رسول تھا، دل صاف و شفاف تھے، ان پہ لوگوں نے ظلم بھی کیا، انہوں نے کیسی باتیں کی، انہوں نے باتیں کیسی کی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ، ان کو کسی نے گالی دی تو ہنسنے لگے، گالی دینے والے کو غصہ آیا، اس نے کہا میں گالی دیتا ہوں تو ہنستا ہے؟ فرمایا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو اللہ کی مرضی کے بغیر میری بے عزتی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یار کی مرضی ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے رہے تو میں یار کی رضا میں راضی ہوں، میرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو اللہ والے کیسے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، بہت دھیان سے سننا، آپ نے مجھے گالی دی، کس کو گالی دی؟ مجھے، امین القادری کو، یا میں نے آپ کو گالی دی، زید کو، عمر کو، بکر کو، ٹھیک۔ اب یہ جسم کو گالی دی یا جان کو گالی دی یا ذات کو گالی دی، یہ ذات ہے کس کی؟ کس کی ہے؟ ڈرو مت، بولو۔ ٹائم کم ہے اس لیے میں کوئی عنوان نہیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن بہت خاص بات آپ کو کر رہا ہوں آج۔ زندگی بھر یہ سبق یاد رکھو گے تو کبھی بگڑو گے نہیں۔ یہ ذات کس کی ہے؟ بولو بھائی، تو ڈرتے کیوں؟ بولو تو صحیح نا۔ غلط بھی بولو گے تو میں تھوڑی کوئی مفتیوں کے فتویٰ لگا دوں گا، اصلاح ہوگی۔ غلط بولو گے تو کس کی ہے یہ ذات؟ اب آپ نے گالی دی، مجھے یا میں نے آپ کو دی، یہ ذات ہے کس کی؟ اللہ کی ملکیت۔ تو آپ نے گالی کس کو دی؟ اللہ کی ملکیت کو، اللہ کی چیز کو گالی دی آپ نے۔ ناراض کون ہوگا؟ نقصان آپ کس کا کر رہے ہیں؟ غیبت آپ کرنے بیٹھ گئے، میری یا میں آپ کی؟ ہم اور آپ ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ آپ نے اللہ کی ملکیت کو کی غیبت کی، ناراض کون ہوگا؟ اذیت کس کو پہنچے گی؟ وہ کیوں نقصان کرتے ہو اپنا؟ جس دن انسان سمجھ جائے گا کہ انسان کیا ہے، اس دن وہ انسانوں سے دشمنی کرنا بند کر دے گا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں نا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں۔ آؤ دیکھو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی کو بخار آ گیا۔ کیا آ گیا؟ بخار۔
حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ جنید کو شفا دے دے، اللہ جنید کو شفا دے دے۔ اللہ نے کہا او جنید تو کون ہوتا ہے؟ جنید میرا، اس کا جسم میرا، بیماری میں نے دی، تو بیچ میں بولنے والا ہوتا کون ہے؟ اس کو میرے حوالے چھوڑ، اس کو میرے حوالے چھوڑ۔ تو کون ہوتا ہے جنید کے جسم سے پیار کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے جنید کی بیماری میں انٹرسٹ لینے والا؟ او ہو، اس دن حضرت جنید نے توبہ کی، مولا میں توبہ کرتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہنا، تیری جو مرضی ہو کر۔ تو اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اپنا بھی کچھ نہیں ہے تو دوسروں کا بھی کچھ نہیں ہے، سب تو اللہ کا ہے۔ تب اگر مسلمانوں سے لڑ رہے ہو تو اللہ کی ملکیت سے لڑ رہے ہو، مسلمانوں کو گالی دے رہے ہو تو اللہ کی ملکیت کو گالی دے رہے ہو، مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہو تو اللہ کی ملکیت کی غیبت کر رہے ہو، نقصان کس کا کر رہے ہو؟ اور بات خاص، اگر مسلمانوں سے پیار کر رہے ہو تو پیار کس سے کر رہے ہو؟ اللہ کی ملکیت سے پیار کر رہے ہو۔ تو جب تک کہ مخلوق کی محبت دل میں پیدا نہ ہو اس وقت تک کہ خالق کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو کل کی آنے والی رات ہے، ہیں آپ لوگ اس وقت کم، لیکن ایسا خاص سبق ایسے ہی کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ہاں، تقریر کی گھن گرج سننے کے لیے بہت آتے ہیں، جب کوئی خاص درس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مخصوص لوگوں کو ہی بھیجتا ہے۔ تو اس لیے کل کی آنے والی رات سے پہلے عہد کیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کروں گا، کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھوں گا، کسی کے لیے بغض نہیں رکھوں گا۔ دیکھو کتنی مشہور سی وہ روایت ہے، مشہور سی روایت ہے، مولا مشکل کشا ایک یہودی کے سینے پہ بیٹھ گئے، تلوار اٹھائی کاٹنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ آپ کے منہ پہ گستاخی کر دی۔ میں نہیں کہوں گا کہ کیا کیا، آپ کو سب کو پتہ ہے کیا کیا۔ حضرت مولا مشکل کشا میرے اور آپ جیسا ہوتا نا تو پیر سے کود کود کر اس کی جان لے لیتا، میرے منہ پہ تھوکا، میرے منہ پہ یہی کہتا نا، لیکن وہ مولا مشکل کشا تھا۔ نیچے اتر گئے، نیام میں تلوار ڈال دی۔ اس نے کہا علی سینے پہ بیٹھے تھے، میں نے گستاخی کی، آپ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں لڑتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، تو نے میرے چہرے پہ گستاخی کی، اب اللہ کی لیے لڑائی کی بجائے نفس بیچ میں شامل ہو گیا، جہاں نفس آتا ہے ہم لڑنا چھوڑ دیتے، ہم نفس کی بات نہیں مانتے، کیونکہ جو نفس کی بات مانتا ہے وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھو اپنے ساتھ کوئی ذرا سا غلط کرتا ہے نا ذات کے ساتھ، ہم فوراً اس کے دشمن بن جاتے۔ سیدنا صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مستح غریب تھے، صدیق اکبر ان کو خرچہ پانی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہ اماں جان پہ جب الزام لگا تو مستح بھی اس میں شامل ہو گئے، شریروں کی شرارت میں، یعنی کہ شریروں کی شرارت کا شکار ہو گیا حضرت مستح۔ تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے خرچہ پانی دینا بند کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اگر اللہ کے لیے مدد کرتے تھے تو اس کا تعلق تو ابھی بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے نا بھائی۔ اس نے اگر آپ کے خاندان کے متعلق کوئی چپکلش کی ہے تو لیکن تعلق تو اس کا اب بھی اللہ سے جڑا ہے، اور اگر کوئی اپنے نفس کے لیے مدد کرتا تھا تو آپ کے نفس کا وہ دشمن ہو گیا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے فوراً توبہ کی اور جتنا خرچہ بیچتے تھے اس سے ڈبل بیچنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ذات سے دشمنی کی ہے نا، اللہ سے تو نہیں کی ہے، اللہ سے نہیں کی ہے، اس لیے میرا تو یہ دوست ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے ہر بھائی کو معاف کر دیں۔ اچھا دل صرف زبان سے نہیں کریں، دل سے معاف کریں۔ اور حدیث مبارکہ ہے، حدیث پاک ہے، کیا حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان تم سے معافی مانگے تم اس کو معاف کر دیا کرو، اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارے باپ کا قاتل ہو اور وہ تم سے معافی مانگے تو تم اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا کرو، کیونکہ معافی مانگنے والے کو معاف کرنا، کیوں آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اس لیے دل سے سب کو معاف کر دو، سب کے لیے دل سے کینہ کپٹ نکال دو، اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اس کو رسمی طور پہ نہیں بلکہ حقیقی طور پر اس کو
معاف کر دو۔ دیکھو مشہور سی بات ہے کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جناب ہندہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب یہ لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا، سرکار نے معاف کر دیا۔ ارے یہ تو چچا کے قاتل تھے، خود اللہ کے نبی کے جان کے دشمن فتح مکہ کے دن جب حضور سے معافی مانگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا، یہ کہہ کر لا تثریبا علیکم اليوم، آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا۔ تو معاف کرنے والا ہمیشہ بلند بالا ہوتا ہے، اور جس کو معاف کیا جاتا ہے بہرحال اس کا درجہ نیچے ہی ہوتا ہے۔ دیکھو امام عالی مقام امام حسین کو کربلا تک لانے والے جناب حر تھے، لیکن معافی مانگی تو امام پاک نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو معاف کرنے والا ہمیشہ مقبول ہی ہوتا جاتا ہے، بڑا ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو اب میری گزارش آپ سے ہے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد اپنے رشتہ دار، اپنے احباب ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، کس سے بات چیت بند ہے، کس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کس سے تعلقات میں انبن ہے، خود جا کر یا فون کر کے سامنے سے معافی مانگی۔ اور یاد رکھیے فرمایا گیا جو حق پر ہونے کے باوجود، جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی سے گریز کرے، لڑائی سے گریز کرے اور خود ہی معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ حق پر ہیں، یہ سب دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے، ایسا مت کرنا کہ گستاخ رسول سے جا کے بھی ہاتھ ملا لیں، یہ نہیں بھائی، دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں صلح ہوگی صرف اپنی ذات کے دشمن سے، نبی کے دشمن سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جن جن سے بات چیت بند ہے، لڑائی جھگڑے خود سے، لیکن جو ہے وہ مکاری مت کرنا، اس لیے کہ اللہ سب کے دلوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، جیسے جیسے بادشاہ کا جلاد کوڑے مارتا تھا، امام احمد ابن حنبل کہتے تھے میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے اور بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، کہتے تھے میں نے معاف کیا۔ لوگوں کہتے تھے حضرت جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے تو آپ کس کو معاف کرتے تھے؟ تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں بادشاہ کے حکم سے کوڑے مارے جاتے تھے تو میں بادشاہ کو معاف کرتا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن بادشاہ کو پکڑا جائے گا، بادشاہ کو میری وجہ سے پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرے نبی کا امتی عذاب میں گرفتار ہو جائے، اس لیے میں جیسے جیسے کوڑا پڑتے جاتا تھا میں اس کو معاف کرتا چلا جاتا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے اندر اتنی اعلیٰ ظرفی نہیں رہ گئی۔ اور یاد رکھنا ساری سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن جان کے دشمنوں کو معاف کرنے والی سنت، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور جو بھی بڑا بنا ہے، جو بھی بڑا بنا ہے وہ معاف کرنے والی سنت پر عمل کرنے ہی سے بڑا بنا ہے، ورنہ نمک چکھنے کی سنت، مسواک کرنے کی سنت، اس پہ تو کبھی کبھی منافق لوگ بھی عمل کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو دل بڑا کر کے غیروں کو اپنانا ہے، اپنوں کو اپنا بنانا ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب رہے گی، ورنہ زندگی بھر عبادت کیجئے، زندگی بھر سجدے کیجئے، زندگی بھر قرآن پڑھیے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جن لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے، بس وہی لوگ مراد کو پہنچے، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے، ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے، عداوتیں دور کر دے،
कीने दूर कर दे, दुश्मनियाँ दूर कर दे। सबसे पहले मैं ही आगाज़ करूं, अगर मेरी अपनी ज़ात से आप लोगों में से किसी का कोई दिल दुखा हो या तकलीफ़ पहुंची हो या हक तलफ़ी हुई हो, तो अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर और रसूलुल्लाह को वास्ता वसीला बनाकर सबसे पहले मैं आप सबसे मुआफ़ी तलब करता हूँ कि आप मुझे माफ़ फरमाएँ। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे, मैं उन तमाम भाई और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो कल का दिन आने से पहले पहले वो मुझे माफ़ कर दे। और आखिरी बात याद आ गई, मेरे करीम आका का हाल तो ये था, हाय हाय, सरकार सिर्फ मुआफ़ी ही की बात नहीं करते थे, बल्कि सरकार तो ये भी कहते थे कि जो मुआफ़ नहीं कर सकता वो मुझसे बदला ले। अगर इजाज़त देते एक हदीस पढ़ता हूँ अपने अल्फाज के जामे में। कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी बड़ा इंसान, अगर उसने किसी मुसलमान की हक तलफी की तो वो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि उसका हक वो अदा न करे, जब तक वो उसका हक अदा न करे। बहुत खास बात। असल में आज हम रसूमात पर ज्यादा अमल कर रहे हैं, असल दीन पर हमारा अमल कम रह गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी आखिरी वक्त आ गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी आखिरी वक्त आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम पर बुखार की कैफियत थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा के कंधों पे हाथ रखकर मस्जिद नबवी शरीफ में आए और आने के बाद मेरे आका मिंबर पे बैठ गए और सरकार ने कहा कि सहाबा से कह दो कि वो सब जमा हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं। जुमला फरमाया कि अगर मेरी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो या किसी का हक मुझ पर निकलता हो तो मुझे माफ़ कर दे, और माफ़ नहीं कर सकता तो मुझसे बदला ले ले। आप सोच सकते हैं कि कौनैन के मालिक, कायनात के मालिक, सारी कायनात जिसकी गुलाम है, हुजूर जिसके साथ चाहे जो करें, हुजूर पर कोई हुक्म नहीं है, लेकिन तालीम उम्मत के लिए हुजूर किसी को मार दें, हुजूर किसी को पीट दें, हुजूर किसी को डांट दें, हुजूर पर कुछ नहीं, क्योंकि हुजूर सबके आका, और आका जिसके साथ जो चाहे सुलूक कर सकता है, किसी को कोई दम मारने की इजाजत नहीं है। लेकिन वही मेरे आका की शान यह है कि मालिक कौनैन होकर अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को डांटा भी नहीं, अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को नहीं डांटा। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि मैं छोटी उम्र का था, बहुत गलतियां करता था, लेकिन हुजूर डांटते नहीं थे, बहुत गलतियां करता, हुजूर डांटते नहीं थे। बल्कि कभी कभी ऐसा होता था, हुजूर किसी काम से मुझे भेजते थे और मैं लड़कों का खेल देखने के लिए खड़े हो जाता था, हुजूर का काम ही नहीं करता था, खेल देखने के लिए खड़े हो जाता था, उससे मसरूफ हो जाता था। फिर हुजूर मुझे ढूंढते हुए आते थे और देखते थे कि मैं लड़कों का खेल देखते खड़ा हूं, तो हुजूर मेरा कान पकड़ के कहते थे, ओ दो कान वाले, चल अपना काम कर। डांटते नहीं थे, अपनी ज़ात के लिए। कभी कभी हुजूर के लिए कोई चीज़ खाने के लिए भेजी जाती थी तो ये रास्ते में खाते चले जाते, ख़त्म कर देते, पता भी नहीं चलता था कि हुजूर को भेजा गया। एक दिन इनकी अम्मी ने कहा कि जा अंगूर बड़े अच्छे आए, हुजूर को ले जाके पहुंचा दे। अंगूर देखे, बचपना था, ललचाए, बचपना आपको भी याद होगा, नमक लाने जाए तो रास्ते से नमक भी चाटते हुए हम लोग आते थे, थोड़ी सी शक्कर जो वो खोल के खानी शुरू कर दी। ऐसे ही होता था बचपने में। पहले ये पैकिंग में, हमारे अभी भी बहुत बड़ी उम्र थी, पैकिंग में नमक नहीं मिलता था, नमक की बरनियाँ होती थी और झोपड़पट्टी में परवरिश पाने वाले लोग उसी बरनी को लेकर के दुकान तक जाते। उस वक्त के किराना दुकान वाले थैली भी नमक नहीं देते, ये थैली वाले का सिस्टम तो अभी शुरू हुआ है। हमारे बचपने में 10 पैसे का 15 पैसे का नमक मिलता था,
اور نمک لینے کے لیے برنی میں جاتے تھے. اس میں عام طور پہ ڈھکن بھی نہیں ہوتا تھا برنیوں کو, بغیر ڈھکن کی وہ پلاسٹک کی برنیاں ہوتی تھی. غریبوں کے گھروں کا حال تھا. مالیگاؤں میں غربت پہلے بہت تھی, ابھی تھوڑی سی دولت اور خوشی کے دن آگے. ورنہ جن لوگوں نے آج سے 20 سال پہلے کی مالیگاؤں کی زندگی گزاری ان کو پتہ ہے کہ مالیگاؤں بہت خوشحال نہیں رہا ہے. پہلے 300-250 روپے ہفتہ لوگ کماتے تھے اور اس میں گزارا کرتے تھے. اب تو اسکول میں بچے جاتے ہیں تو اتنی رقم لے کر کے جاتے ہیں. پہلے لوگ 250 روپے, یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, صرف 20 سال پہلے کی بات ہے کہ پورے ہفتے کام کر کے لوگ 250-300 روپیہ کماتے تھے. تو بچوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ نمک بھی چاٹتے ہوئے آتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری امی نے انگور دیے تو میں انگور منہ میں ڈالا, پھر ڈالا. راستہ دور تھا, کھاتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے انگور کھا گیا. اور انگور ختم ہو گیا تو حضور کو جا کے کہا بھی نہیں کہ میری امی نے انگور دیے تھے. امی جب حضور کے پاس آئی تو کہا حضور انگور کیسے تھے؟ حضور نے کہا کون سے انگور؟ کہا انس سے کے ہاتھ سے تو بھیجے تھے. تو جب حضرت انس سے پوچھا تو کہا میں ہی رستے میں کھا گیا, کچھ نہیں کہا. یہ بچپنا ہوتا ہے. بات دور نکل گئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو ڈانٹا بھی نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں ڈانٹا, بیویوں کو بھی نہیں ڈانٹا, لیکن جب سرکار نے کہا, آخری گویا کہ مسجد میں ظاہری آخری حاضری تھی کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو حق لے لے یا معاف کر دے. اس محفل میں جب یہ بات سنی تو صحابہ رونے لگے. یا رسول اللہ آپ نے کس کو تکلیف پہنچائی؟ نہ آپ نے کبھی زبان سے تکلیف پہنچائی, نہ کبھی ہاتھ سے تکلیف پہنچائی. حضور کی شان تو یہ تھی کہ کوئی غلطی کر کے آتا تھا, اگر اس کی اصلاح کرنی ہوتی تو ادھر دیکھ کر, اس کی طرف دیکھ کر حضور کہتے تھے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم میں ایسی غلطی کرنے والے لوگ موجود. اتنا خیال رکھا عزت نفس کا حضور نے. صحابہ رونے لگے جب حضور ایسی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کے دل بھر آئے. صحابہ تو رو رہے تھے. اسی محفل میں ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ, حضرت عکاشہ رضی اللہ. وہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے, میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے اور وہ میں معاف نہیں کر سکتا, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا. سب کی آنکھیں تن گئی عکاشہ کی طرف. سب کی حضور کی آخری زیارت ظاہری طور پر, سرکار اب دنیا سے تشریف لے جانے والے, عکاشہ کھڑے ہو, آنکھیں تن گئی. بدلہ حضور سے یہ لے گا, لیکن قربان حضور کی باتیں رسمی نہیں رہتی تھی, حقیقی سچائی. آج تو کرسیوں پہ بیٹھ کے منافقت ہوتی ہے, بات کچھ اور کہی جاتی ہے, دل میں کچھ اور ہوتا. حضور کی سچی, سچے رسول کی سچی سچی باتیں. سرکار نے کہا عکاشہ کیا حق ہے, مانگ دوں گا. عکاشہ نے جب جملہ زبان سے کہا سب کی چیخیں نکل. یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ اپنی سواری پر چابک اٹھا رہے تھے اور وہ چابک میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا, سو وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں, وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا. صحابہ نے کہا عکاشہ کیا کہتا ہے, حضور کی پیٹھ پہ تو چابک لگائے گا؟ ارے ان کو ایک چابک لگانے کی بجائے ہمیں ہزاروں مار لے, اپنا دل ٹھنڈا کر لے. کیا کر رہا ہے تو, کیا بک رہا ہے تو, یہ بات ہو رہی ہے. عکاشہ نے کہا آپ سب چپ رہیں, یہ معاملہ میرا اور حضور کا ہے. یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے نا کہ حق مانگنے والا میرا حق یہ ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے عکاشہ, بیمار ہے. کہتے عکاشہ ٹھیک ہے یہی بدلہ لے لے, تاکہ وہاں میدان, اللہ اکبر, میدان محشر میں کوئی کھڑا, حالانکہ کسی کو حق بھی نہیں حضور کے خلاف کھڑے ہونے, لیکن تعلیم امت کے لیے عکاشہ ٹھیک ہے آؤ بدلہ لے لے. عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ سنا ہے وہ چابک آج کل فاطمہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے, میں اور کوئی چابک سے نہیں اسی چابک سے اپنا بدلہ لینا چاہتا. جیسے ہی چابک کے لیے بی بی زہرا پاک کے گھر جانے والا گیا,
बीबी ने पूछा चाबुक क्या करोगे, ये तो हुजूर की अमानत है, हुजूर की अमानत है, क्या करोगे चाबुक। तो मुंह नहीं खुलता था, लेकिन कह दिया कि एक शख्स है, इस चाबुक से हुजूर ने उसकी पीठ पे कुछ लगा दिया था, अब वो हुजूर की पीठ पे ये चाबुक लगाना चाहता है। बीबी पाक की चीख निकल गई, कहा कि अगर वो ये चाबुक से मेरे बाबा की पीठ पर हमला करना चाहता है, ये मेरे दोनों शहजादों को ले जा और कहना एक एक के बदले 1000 मार ले, लेकिन मेरे बाबा के साथ ऐसा मत कर, जाओ उससे। हसनैन भी आ गए, मस्जिद में कोहराम बपाए। हुजूर कहते चुप रहो, इसे लेने दो अपना बदला, बदला लेने दो। देखो ये कोई दुनिया का लीडर नहीं, ये बादशाह नहीं, ये हमारे आका है, मालिके कौनैन है, कैसे इंसाफ दे रहे हैं और हमें तालीम दे रहे हैं कि अगर दुनिया के अंदर तुमने किसी पर चूटी के पैर के बराबर भी जुल्म किया है तो मरने से पहले पहले यही साफ करके जाना, वरना वहां तुम्हारा मामला अटक जाएगा, गाड़ी अटक जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरते उकाशा के हाथ में चाबुक दिया गया। उकाशा ने कहा या रसूल अल्लाह, पूरी मस्जिद रो रही है, या रसूल अल्लाह जब चाबुक मेरी पीठ पे लगा था उस वक्त मेरी पीठ पे कुर्ता भी नहीं था, या रसूल अल्लाह मेरी पीठ पे उस वक्त कुर्ता भी नहीं था। अगर आप वो बदला पूरा देना चाहते तो पहले आप अपनी पीठ से कुर्ता हटाएं। तारीख के औराक गवाह है, अगर एक इशारा अबरू होता ना, उकाशा की गर्दन उड़ा दी जाती, उकाशा की गर्दन उड़ा दी जाती। यार लोग चंद मानने वाले अपने हो तो लोग क्या से क्या गुल खिलाते ना, लेकिन वहां तो सब के सब हुजूर के गुलाम थे और वो उकाशा खुद भी सच्चे गुलाम थे। लेकिन उकाशा ने कहा सरकार कपड़ा हटा दे। कायनात ने देखा, तारीख इस्लाम गवाह है, सरकार ने बगैर किसी तवक्कुफ और तकल्लुफ के पर्दा कपड़ा हटाया। जैसी कपड़ा हटाया उकाशा हुजूर की मोहरे नबूवत को बढ़ करके चूम लेते हैं और आंखों से लगाते हैं और कहते हैं मैं पागल थोड़ी हो गया था कि हुजूर की पीठ पर कोड़ा लगाकर मैं जहन्नम में जाता। अरे मैंने सुना है जो हुजूर की मोहरे नबूवत से मस हो जाएगा उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हुजूर की तबीयत देख करके मुझे लगा अब हुजूर की आखिरी ज़ियारत है तो क्यों ना मैं फ़ायदा उठा करके हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहरे नबूवत से जो है वो बरकत हासिल कर लूँ। उसके लिए मैंने ये बहाना तलाश किया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो भी बहाना तलाश किया, ये मेरे आका का इंसाफ था, अल्लाह के हबीब का, कि सरकार ने हक अदा फरमाया और हमें तालीम अता फरमाई। जब इमामुल अंबिया ये कर सकते हैं, बोलो हम नहीं कर सकते।